پاس کا نام اسلام میں نہیں ہے. ڈونٹ سے کہ میں ٹائم پاس کو یہ کر رہا. نو, یہ مت بولو کہ محفل جمی ہوئی ہے, ہم اسٹیج سے نہیں کر رہے, پیسے سے نہیں کر رہے اور کارڈز کھیل رہے جسٹ ٹو اسپینڈ ٹائم. نو, حرام ہے, حرام ہے. عید کا موقع جو بھی اب تو نہیں ہے اب تو 2 مہینے 8 دن, تو کم از کم اتنا تو لحاظ کریں گے نا. لیکن پھر 7 ربیع الاول کو بولوں گا انجمن کی مجلس میں. بہرحال گیملنگ نہیں کرنا. تیسری چیز, شیو نہیں کرنا, داڑھی کو نہیں موننا پلیز. اب محرم آ رہا, کم از کم ان محرم میں جو حل من ناصر ینصرنا کو کہہ رہے ہیں نا مولا کہ کوئی ہے میری مدد کرے, تو یہ بولو مولا نصرت امام کے لیے سب سے پہلے میں داڑھی کو چھوڑوں گا. شیعہ کلین شیو نہیں ہوتا, علی والا کلین شیو نہیں ہوتا, یاد رکھو. مولا کبھی اس کو چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی داڑھی مونتا ہے ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں, میں آپ کو. یہ سب سے اگر 1435 کا جو محرم آ رہا, 1435 ہجری کا, پہلا تحفہ امام کو یہ دو کہ مولا آج کے بعد سے میں آپ کی سیرت پہ عمل کر کے داڑھی کو نہیں چھوڑوں گا, کاٹوں گا نہیں. تو بہرحال یہ سب چیزوں کو امام نے بتایا کہ یہ سب چیزیں یزید کر رہا تھا. تو جب قافلہ اندر داخل ہوا, ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں, ظالم تخت پہ ہے, یہ پورے ظالمین کھڑے ہوئے ہیں, بیبیاں اسیر ہیں, اسیر. آپ خود سوچیں, اتنا بڑا سفر, پورا گھر کو, پلیز ایک جملے پہ غور کرنا کہ شہزادی کا رول کیا ہے, شہزادی نے کیسے نصرت امام کیا, کیسے امام کی مدد کی, کیسے دین کی مدد کی. آج محرم میں ہم کو کیا کرنا ہے, پورا عاشورے کا یہ ہنگام کے بعد, شام غریباں کے بعد 11 محرم سے اگر پہلی سفر کی ہم روایت لیتے ہیں تو یہ 20 دن کی تھکن. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب اونٹ کا جب سفر ہوتا تھا تو اونٹ کے سفر کے بعد جب پہنچتے تھے منزل پہ 3-4 دن تک ہل نہیں سکتا تھا انسان, اتنا تھک جاتا, جسم ٹوٹ جاتا. ایسے ماحول میں جا کر بی بی کھڑی ہوئی ہے. میں مصائب کے جملے میں بد روک کے پڑھ رہا کہ 12 گھنٹے تو دربار کے باہر ٹھہری رہی. پوری مجلس ایسی ہوگی آج. 12 گھنٹے شہزادی بابرسات پہ ٹھہری تھی, مغرب کے وقت پہنچی تھی اور صبح کے وقت داخل ہوئی تھی دربار. یہ تھا, اتنی تھکی ہوئی شہزادی, مطلب چور بی بی دربار میں داخل ہو گئی. اب یزید تخت پہ ہے. ایسے ماحول میں کوئی بول سکتا, دشمن ماحول, ظالم سامنے, تشت میں حسین کا سر, ایسے اس نے ایسا جکڑ دیا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ لوگ کچھ نہیں بول سکتے, لیکن کیا پتا تھا اس ظالم کو یہ کون ہے. زینب علی و فاطمہ کی بیٹی تھی. جب شہزادی نے بی بی یوں ہی نہیں بولی, دربار میں چوتھے امام کا خطبہ ہے, لیکن جب گفتگو, چوتھے امام کا خطبہ بعد میں, پہلے بی بی سے اس نے کلام کیا. اس لیے کہ جب کلام کرنا شروع کیا تو وہ ظالم ظلم کے لحاظ سے بات کر رہا تھا, اور پورے دربار میں, اور دربار کا حال یہ تھا کہ وہ تو بیٹھا ہوا نشے میں, اس نے پکار کے کہا کہ خدا نے ہم کو کامیابی دی. ظالم کہہ رہا خدا نے ہم کو کامیابی دی, اور اپنی تعریف کرنے لگا. اور لوگ, درباری جو لوگ ہوتے تو تعریف کرنے لگے. جب تعریف کرنے لگے تو دوستو ایسے ماحول میں سناٹا چھایا ہوا تھا. سب یزید کو دیکھ رہے, سیدانیوں کو دیکھ رہے. اب یزید یہ سمجھ رہا کہ اب کوئی بی بی تو بولنے کا وہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ بی بی بھی بولیں گی, اور دربار میں بھی کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا بولیں گی جو اسیر ہیں. ایسے دربار میں بول سکتی وہی کہ جو علی کی گود کی پالی ہو. اس نے بھرے ہوئے دربار میں للکار کے اس
اس کو چیلنج کر کے بولا. خالی میں ایک جملہ بولتا بی بی کے خطبے کا, آپ دیکھیں کہ بی بی نے سیلیکٹ کیا کیا جملوں کو, اس لیے کہ بی بی جانتی ہے کہ اس وقت یزید کو ذلیل کیسے کرنا. پورے دربار میں جب وہ اپنی تعریف کرنے لگا, اپنے خاندان کی تعریف کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اب بدر و احد کے میرے جو آبا و اجداد ہیں ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے کیسے بنی ہاشم سے ان کے خون کا بدلہ لیا, تو اس وقت پکار کے کہا کہ اے میرے نانا کے آزاد کر دے غلام کے بیٹے. وہ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کر رہا تھا, اس کو ذلیل کرنا تھا وہیں پہ. کہا تو بات کرتا ہے, تو میرے نانا کی آزاد کردہ غلام کی اولاد ہے. دوستو میں نے بھی بڑی آسانی سے کہہ دیا, آپ نے بھی بڑی آسانی سے سن لیا. دربار میں یزید کو بولنا, اور یہ بھی نہیں کہ بی بی ہے, اسیر ہے, اسیری کے عالم میں بولا تو کیا بات کرتا. تیرے داد کو, تیرے نانا کو, تیرے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا, ورنہ فتح مکہ پہ ذلیل ختم ہو جاتا. میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا, تو کیا ہم سے بات کرتا ہے. بی بی کا یہ تیور, بی بی کی آواز, بی بی کا یہ لہجہ, دربار میں سکتہ چھا گیا. اس نے پلٹ کے شمیر سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. سکتے میں آ گیا. ایسے موقع پر شہزادی نے للکار کے کہا, دوستو پوری مجلس سے خطبے پہ ہو جائے ورنہ آپ سمجھ رہے میری بات, کہ بی بی خاموش نہیں بیٹھی. میں نے جو جملہ کہا نا کہ امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, کسی دور میں نہیں چاہیے حسین کو ڈم شیعہ, امام کو بولنے والا چاہیے, لیکن اپنی مرضی سے بولنا نہیں, جو حسین کا فریم ہے اس میں بولنا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولنا, جو اس امام حسین کا فریم ہے نا کربلا کا, اس میں بولنا ہے. اپنے مفاد کو ہٹا کے بولنا ہے, اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے بولنا ہے. یہ مت دیکھو کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے یہاں پہ, میرا مفاد کیا ہے. میرا مفاد نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے. مفاد کو ہٹا کے, اس لیے کہ کربلا میں حسین کی نصرت کرنا ہے تو سب چیزوں کو قربان کرنا, حسینی بن کے آگے بڑھنا ہے. اپنے مفاد کو استعمال مت کرو. یہ سب سے بڑا پرابلم آج ہماری کمیونٹی میں یہی آ گیا کہ ہم ہر چیز میں اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے کہ میں یہ کروں گا تو اتنا فائدہ ہے تو میں کروں گا. فائدہ کیا ہے اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, 1% بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ بی بی کو ایسا شیعہ چاہیے, اور یہی شیعہ جن کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھ کے علی ولی اللہ کر رہے ہیں, اگر وہ لوگ نہیں قربانی دیتے نا اس وقت, یقین کریں آپ میری بات ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اگر وہ لوگ اس وقت مدد نہیں کرتے عزاداری کے لیے تو آج ہم عزاداری نہیں کر سکتے تھے. بہت آسانی کے ساتھ آج ہم عزاداری کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں نے ابھی ایک مجلس میں نے کہا کہ میں شام میں یہاں کی مجلس میں بولوں گا, آپ شکر کریں حیدرآباد میں, دعا کریں, ممبر سے بول رہا, دعا کریں, دعا کہ یہاں پہ ہماری عزاداری 2 مہینے 8 دن آرام سے گزر جائے, سکون کے ساتھ گزر جائے. بی بی قبول کر لے, اپنے مفادوں کو نکالو, اپنے انٹرسٹ کو نکالو, ہر چیز میں انٹرسٹ مت لو. بزنس حسین سے نہیں کرنا. حسین سے بزنس کرنے کی کوشش مت کرو, لٹ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے.
وہاں پہ مجلس میں تبرک میں کوئی سازش نہیں، کوئی بزنس نہیں. حسین کے پاس صرف خلوص چاہیے. خلوص ہوگا تو فاطمہ کا لال عزت بھی دے گا، اگر خلوص نہیں ہوگا تو جیسے دوسرے ذلیل ہوئے. ایک چیز یاد رکھو، اللہ اپنے گناہگار کو شاید معاف بھی کر دے، حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. نہیں کرتا. امام حسین کے ڈونٹ پلے ود امام حسین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈونٹ پلے ود امام حسین. یہاں تو بالکل سیدھا سیدھا رہنا ہے. دوسروں کو شاید معاف بھی کر دیں لیکن امام حسین کے معاملے میں نہیں کرتا. تاریخ ہے آپ کے سامنے، میں ایک گھنٹے میں کیا کیا بولوں کہ کتنی بڑی تاریخ ہے کہ کیسے کیسے ذلیل ہوئے. انصاف سے بتا آج کون ہے جنہوں نے بھی مولا حسین سے ٹکر لی یا ذکر سے ٹکر لی. اب مولا حسین تو 1 ہجری میں شہید ہو گئے. اب یہاں تک کہ جن لوگوں نے حسین کے معاملے میں پرابلم کرنے کی کوشش کی، ان کے ذکر کے معاملے میں سیاست کھیلنے کی کوشش کی، کچھ بزنس کے معاملے میں کرنا چاہا، جو بھی کیا آج وہ باقی نہیں ہے. وہی باقی ہے جو خلوص کے ساتھ آیا. میں بہت احتیاط سے میں نے جملے بولے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت کیا حالات ہیں پوری دنیا کے. آئی ڈونٹ کیئر. اللہ مجھے مولا نے عزت دی ہے، مولا نے پروٹیکشن کیا، میں کسی سے ڈرتا نہیں. ان سے ڈرتا ہوں، ممبر حسین سے. مجھے آپ کو خوش کرنا ہی نہیں ہے، مجھے مادر حسین کو خوش کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. حل من ناصر ینصرنا. میں ڈپلومیسی سے کبھی کام ہی نہیں لیتا، اس لیے آج پوری دنیا میں بولتا ہوں جا کے، گھبراتا نہیں. تو ہر چیز میرے ایک جملہ کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. کربلا صداقت کا نام ہے، کربلا کردار کا نام ہے. حسین ہر تنگیوں میں، سختیوں میں، پریشانیوں میں خلوص کے ساتھ آؤ گے، گناہوں میں ڈوب کے بھی آؤ گے تو عزت یہی دے گا، معاف کر کے دے گا. آج ہم حیدرآباد میں شکر ادا کریں. میری ہر مجلس میں، میری ہر نماز میں یہی دعا ہے کہ مولا دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرمو. اللہ ہمارے شہر کو آباد رکھے. اس سال لکھنؤ آپ کو پتہ ہے، آئی ایم ویری اوپن، کل تو میڈیا میں آ جائے گا، 1 نومبر سے 5 نومبر تک وہاں پہ وہ لوگ اریسٹ کروا رہے اپنے آپ کو، عام مسلمان کہ مجلسیں روکو، سڑکوں پہ ماتم نہیں ہو، جلوس نہیں نکلے، جو معاہدہ ہو اس کو کینسل کرو. آپ جانتے میں اس کا وکٹم بن کے آیا نا. لاسٹ ایئر ہماری مجلس میں گولی چلی تھی. پہلا وہ دہشت گردی اٹیک تھا، وہ ٹیرر اٹیک، پورے ہندوستان کو پہلا اٹیک تھا مجلس حسین میں گولی کا چلنا. وکٹم تو میں تھا. 5 سال سے وہ مجمع ان کو کھل رہا تھا، ان کو پیغام کھل رہا تھا. اور میں نے جب تیسری مجلس اٹیک کے فوراً بعد 2 شہید ہوئے، 10 زخمی ہوئے، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں نیوز پہنچی. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا. پولیس آئی، میں نے یہی کہا تھا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بچانے والا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اگر میں ذکر حسین کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، گولی لگ جائے، I'm ready for that. یہ میرے لیے اعزاز ہے، آنر ہے، عزت. اس سے بڑی تو میری دعا بھی یہی، میں سب کے سامنے بول رہا، میری دعا بھی یہی کہ ماں ذکر حسین کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں، ممبر سے جاؤں. آئی ڈونٹ کیئر. تو آج اس کا اثر یہ ہوا دوستو، آج کل سے 5 دن تک پورا لکھنؤ کے جو عام مسلمان ہیں وہ لوگ اریسٹ کروا رہے اپنے آپ کو پولیس میں کہ مجلسیں روک دو، عزاداری روک دو، جلوس نہیں نکلے. یہ تو حالت ہے دنیا کی. ہم شکر ادا کریں کہ ہمارا شہر پیسفل ہے. میں یہاں کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں کہ کم از کم عزاداری تو کرنا مل رہی ہم کو. عزاداری تو ہم کر سک رہے. ہم کو کیا چاہیے دنیا سے؟ ہم کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے. ہم کو ذکر حسین کرنا دے دو بس. ہم کو کچھ نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگیوں سے ذکر حسین کھینچ لیا جائے تو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ اسکیلیٹن ہے، ہم ڈھانچہ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہمارے پاس اگر ذکر حسین ہماری زندگی سے ہٹ جائے.
اگر رک جائے تو کیا کریں گے آپ؟ وہ ذمہ داریوں کو مجھے کہا گیا کہ مجھے بولنا ہے، میں 1 گھنٹے میں ختم کر رہا مجلس، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب وہ نورانی ایام آنے والے کہ اس سے زیادہ نورانی کوئی ایام ہی نہیں۔